اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب غور کریں کہ حافظ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بنیادی عبادات ان پہ آپ غور کریں، نماز، روزہ، صدقہ، حج، اور یہ باقی مہینوں میں یا باقی دنوں میں کہیں بھی یہ نظر نہیں آتی جس قدر ان کا اجتماع اور یہ اکٹھی اس عشرے میں موجود ہیں۔ تو غور کریں ان میں سے ایک ایک عبادت وہ کتنی افضل ہے، کتنی عظمت والی ہے، وہ چاہے روزے کی صورت میں ہے، نماز کی صورت میں ہے، ذکر کی صورت میں ہے، تو کس قدر اس کی بلندی، عظمت اور شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام میں اپنی امت کو کیا کرنے کی تلقین فرمائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر۔ اے میری امت کے لوگوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں باقی دنوں کے اعمال سے ان دنوں میں عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ افضل ہے، تو تم ایک کام کرو۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر کیا کریں؟ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ تو کثرت کے ساتھ ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت کے ساتھ کہا کرو۔ تو میرے محترم بھائیوں، پہلی چیز جو آپ نے نوٹ کرنی اور جس پہ غور کرنا ہے اور ہم نے عمل کرنا ہے اور اس کو پھیلانا ہے، اپنے ساتھیوں کو بتانا ہے، وہ کیا ہے کہ ان دنوں میں جب یہ عشرے کا آغاز ہو جائے تو ہم نے کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور اس ذکر پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک تو وہ تکبیرات ہیں، وہ تو کہنی چاہیے، مسنون ہے، لیکن ان تکبیرات کے علاوہ بھی جو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو آتا ہے، آپ کو یاد ہے، آپ کر سکتے ہیں، وہ کرتے رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بالعموم فرمایا ہے کہ ان دنوں میں لا الہ الا اللہ کہو، ان دنوں میں اللہ اکبر کہو، ان دنوں میں الحمدللہ کہو۔ تو یہ کلمے اور یہ وظیفے کثرت کے ساتھ ہماری زبان پہ جاری رہنے چاہیے، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بندہ ہے، یقیناً اس کے پاس ایک ایسی زبان ہے جو اللہ کا خاص انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے اس کے اوپر، کیونکہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے تو عطا کر دے کیا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا کر، ایسی زبان عطا کر جو تیرا ذکر کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی یہ عظمت ہے اور یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کی جگہ پہ ہوتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ میرے متعلق جیسا میرا بندہ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اگر بندہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، تو یقیناً اس کے ساتھ سلوک بھی ایسا ہوتا ہے۔ جب یہ بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے یہ چیز عطا کر دے گا، میں اسے عطا کر دیتا ہوں، اور جب میرے بندے کا یہ گمان بن جائے کہ میرا اللہ میری سنتا نہیں ہے، رب ذوالجلال سے مجھے یہ چیز شاید نہ ملے، میں فلاں کے پاس جاؤں گا وہاں سے ملے گی، میرا رب کہتا ہے انا عند ظن عبدی، جیسا اس کا نظریہ، جیسی سوچ اور جیسا عقیدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ سلوک بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ پھر یہ رب ذوالجلال سے مانگتا رہتا ہے لیکن یہ محروم رہ جاتا ہے، اس کو نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے پہلے ہی اپنا ذہن اور تصور بنا لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ عطا فرمانے والا نہیں۔ پھر فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، میرا بندہ اگر آہستہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں بھی اپنے دل میں اپنے بندے کا، اپنے نفس میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اور اگر میرا بندہ بندوں کی جماعت میں بیٹھ کر میرا نام بلند کرتا ہے، میری عظمت بلند کرتا ہے، میری توحید بلند کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، میں بھی اس بندے کا تذکرہ اس جماعت میں کرتا ہوں
جو دنیا والی جماعت سے افضل ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے، اور وہ جماعت فرشتوں کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں اس بندے کا ذکر کرتے ہیں، اس بندے کا جو بندہ اپنے رب ذوالجلال کا بندوں کی جماعت میں نام، تذکرہ اور ذکر بلند کرتا ہے۔ پھر میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، یہی میرا بندہ اگر میری طرف آنے کی کوشش کرے، اپنے رب کی طرف آنے کی کوشش کرے، ایسا نہیں کہ اللہ رب ذوالجلال اپنے اس بندے کو دور کر دے، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایک بالشت میری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو میں ایک ہاتھ اپنے بندے کی طرف جاتا ہوں، اور اگر یہ بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے قبول کرنے میں دیر نہیں ہے۔ یہ بندہ غفلت کر سکتا ہے، لیکن جب یہ بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، منانے کے لیے قدم اٹھائے گا تو میرا الہ العالمین، میرا پروردگار، میرا رب ذوالجلال اپنے اس بندے کو ناکام نہیں لوٹائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مرادیں پوری کر دے گا، اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور میرا پروردگار عالم اپنے بندے کو رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ وہ بلند چیز ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جب امام کائنات علیہ السلام معراج کے سفر پہ جاتے ہیں، وہاں پر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہوتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میری ملاقات جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اقرِ امتک منی السلام، اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہنا، اور ساتھ ہی اپنی امت کو یہ پیغام بھی دینا کہ ان الجنت طیبۃ التربہ عذبۃ الماء وانہا قیعان، کہ یہ جو جنت ہے اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے، زرخیز مٹی ہے، اس کی پانی میٹھا ہے، اور یہ بھی انہیں بتا دینا لیکن یہ چٹیل میدان ہے، یہاں پر باغات نہیں ہیں، یہاں پر فصلیں نہیں ہیں، یہاں پر رزق نہیں ہے، یہ چٹیل میدان ہے، یہاں پر باغات اگانے ہیں تم نے خود، کاشتکاری کرنی ہے تم نے خود، پھل لگانے ہیں تم نے خود، درخت اگاؤ گے خود، اور وہ کیسے اگیں گے؟ فرمایا غراسها سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر تم یہاں پر اپنے لیے درخت لگانا چاہتے ہو تو پھر اپنی زبان سے کہا کرو سبحان اللہ۔ تو اڑی جنت تو میرا خیال ہے جگہ ہی باقی نہیں بچی، اس واسطے کہنے دی لوڑ نہیں۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کثرت کے ساتھ یہ کہا کریں، جیسے جیسے ایک کلمہ، ایک جملہ اپنی آپ کی زبان سے نکلے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کا درخت لگا دے گا، اور درخت بھی ایسا لگے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں اس بندے کے لیے رب جو درخت لگاتا ہے وہ ایسا درخت ہے کہ اس کے نیچے ایک جنتی بندہ 70 سال تک اپنا تیز رفتار گھوڑا دوڑاتا رہے، اس درخت کی مضافت تب بھی طے نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا درخت میرا پروردگار اپنے بندے کے لیے اس جنت میں لگا دیتا ہے۔ اب آپ غور کریں، جہاں پر 70 سال کی مسافت میں ایک درخت لگ گیا، اب دوسرا تو اس کے نیچے نہیں لگے گا نا، وہ آگے لگے گا، اور جہاں پر درخت آپ کا جنت بھی آپ کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنی زبان سے اللہ کے ذکر کا ایک کلمہ بولتا ہے، وہ ایک درخت کا بھی حقدار بن جاتا ہے اور جنت کی اتنی زمین کا بھی حقدار بن جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا غراسها سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جنت کی کاشتکاری ہے، یہ جنت کی شجر کاری ہے، اور یہی میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو
اور اپنے صحابہ کرام کو سمجھائی ہے، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے تھے کہ جب میرے محبوب علیہ السلام اپنی امت کی رہنمائی نہ کرتے۔ ایک بار میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، گزر ہوا، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ درخت لگا رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں۔ جب دیکھا آپ علیہ السلام نے کہ سیدنا ابو ہریرہ درخت لگا رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے ابو ہریرہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی شجر کاری کر رہا ہوں، درخت لگا رہا ہوں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر شجر کاری نہ بتاؤں، اس سے بہترین درخت نہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ فرمایا درخت لگاؤ، لیکن میں جو تمہیں طریقہ بتانے لگا ہوں اس طریقے سے تمہارے درخت لگیں گے، لیکن اس زمین پر نہیں، اللہ کی جنت میں لگیں گے، اللہ کی جنت میں۔ اور وہ درخت کیسے لگیں گے؟ فرمایا اے میرے ابو ہریرہ اپنی زبان سے کہا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ کلمات تمہاری زبان سے نکلیں گے تو اللہ رب ذوالجلال تمہارے لیے جنت میں درخت لگا دے گا۔ میرے بھائیو، وہ درخت جو ہم لگاتے ہیں نا، انسان لگاتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ کیا خیال ہے وہ پھل دے گا نہیں دے گا، بڑا ہوگا نہیں ہوگا، پھلے پھولے گا یا نہیں پھلے پھولے گا، وہ اگے گا کہ نہیں اگے گا؟ اب پتہ نہیں کہ وہ درخت ایک تناور درخت بنتا ہے یا شاید ابھی ہی خشک ہو جائے، اگے ہی نہ، کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ بلکہ یہاں پر تو یہ بھی گارنٹی نہیں ہوتی کہ لگے گا بھی کہ نہیں۔ دیکھیں نا، بندہ الیکشن سے پہلے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اتنے کروڑ اتنے ارب درخت لگا دیں گے، اور ابھی تک تو وہ تصورات و خیالات میں لگ رہے ہیں نا۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنے دعووں میں کرتا ہے، اور اسے حکومت بھی مل جائے تو شاید پوری نہ کر سکے، لیکن وہ درخت اور وہ گارنٹی جو محمد مصطفیٰ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کبھی کوئی دھوکہ، کبھی غلط بیانی، اور اس گارنٹی میں اس کامیابی کے نہ ملنے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ان درختوں کی طرف آئیے جو انشاءاللہ پکے لگیں گے، ان درختوں کی طرف آئیے جو لگیں گے تو انشاءاللہ پھلدار اور پھولدار بھی ہوں گے، جو لگیں گے تو ایسے سدا بہار ہوں گے کہ پھر ان کی نیچے 70 سال تک گھوڑے دوڑتے رہیں، وہ ان کی مسافت کو طے نہیں کر سکیں گے۔ اور ان کو لگانے کے لیے آپ کو نہ تو حکومت چاہیے، نہ کوئی وزارت چاہیے، اور نہ ہی آپ کو اس کے لیے کوئی زمین چاہیے، بس اتنی سی حرکت چاہیے کہ آپ اپنی زبان کو حرکت دیں اور کہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میرا رب ذوالجلال آپ کا جنت میں درخت لگا دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح جب یہ عشرہ شروع ہو جائے، ذو الحجہ کا پہلا عشرہ، تو اس میں تکبیرات بھی آپ نے شروع کر دینی ہے۔ وہ تکبیرات جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی امت کو عطا فرمائی ہیں، وہ ہماری زبان پہ سج جانی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے جو طرز عمل ثابت ہے وہ یہ ہے کہ 13 ذو الحجہ کی عصر تک، یعنی ذو الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر تک تکبیرات وہ کہنی چاہیے۔ اور اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا طرز عمل یہ تھا کہ جو ہی ذو الحجہ کا چاند نظر آتا تو یہ دونوں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف نکل جاتے
اور لوگوں کو یاد دہانی کروانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو یاد آئے، غفلت کا شکار نہ ہو جائیں، تو لوگوں کو یاد دہانی کے لیے یہ اپنی زبان سے تکبیرات کہا کرتے تھے، اور جب ان کو لوگ تکبیرات کہتے ہوئے سنتے، انہیں بھی یاد آ جاتا، وہ بھی تکبیرات کہتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ حرکت، ہر وہ ایکٹیویٹی اور ہر وہ طرز عمل جس کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی ہو سکے، اس کو سر انجام دینا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کا طریقہ کار ہے۔ چاہے آپ کیلنڈر لگوا دیں، کوئی فلیکس لگوا دیں، کوئی اشتہار لگا دیں، یا آپ کے پاس موبائل میسج کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کروا دیں، یا آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اس کے ذریعے جس طریقے کے ساتھ بھی آپ اس دین کی بات کو پھیلا سکتے ہیں آپ پھیلائیں۔ اور یہ یاد دہانی کروانے کا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے، فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی آپ اہل ایمان کو نصیحت کریں، یاد دہانی کروائیں، کیونکہ یہ یاد دہانی، یاد کروانا ایمانداروں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو خود بھی یاد رکھیں اور دوسرے بھائیوں کو بھی یاد کروائیں۔ دو طرح کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تکبیرات میں۔ ایک وہ الفاظ جو امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب سنن دارقطنی میں ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور دوسرے الفاظ وہ ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دونوں طرح کے الفاظ کہے جا سکتے ہیں، بولے جا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم نے ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی شروع کر دینے ہیں، اور 13 ذوالحجہ تک یہ اپنا معمول رکھنا ہے، یہ تکبیرات کہنی ہے۔ دو چیزیں آپ کے ذہن میں شاید بیٹھ گئی ہوں جو میں نے عرض کی ہیں۔ پہلا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ وہ کرنا ہے، عام ذکر کوئی بھی ذکر ہو، وہ لا الہ الا اللہ کی صورت میں ہو، الحمدللہ کی صورت میں ہو، اللہ اکبر کی صورت میں ہو، سبحان اللہ کی صورت میں ہو، استغفار کی صورت میں ہو، وہ کریں۔ اور دوسرے نمبر پر خاص ذکر اور وہ تکبیرات ہیں، وہ ان ایام میں کثرت کے ساتھ ہم نے کہنی ہے، اور وہ ہے اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان دو چیزوں کے بعد تیسری بات پہ غور کریں، اور وہ ہے روزہ۔ روزے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو طرز عمل ثابت ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پورے 9 دن یعنی 10 ذوالحجہ کا دن چھوڑ کر جو عید کا دن ہے اس دن تو روزہ ہے ہی نہیں، جائز ہی نہیں رکھنا۔ باقی جو 9 دن ہیں ان کے متعلق بھی امام کائنات علیہ السلام کی جو ادائے مبارکہ تھی، صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشوراء و 3 ایام من کل شہر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 دن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام، اور امام کائنات علیہ السلام ہر مہینے کے 3 دن امام کائنات یہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو اس میں 9 دن اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، رکھیں۔ اگر 9 دن روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم ایک روزہ وہ ہم نے نہیں مس کرنا، وہ نہیں چھوڑنا۔ وہ بڑی عظمت والا اور فضیلت والا روزہ ہے، اور وہ کون سا روزہ ہے؟ 9 ذوالحجہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ۔ یوم عرفہ ہی 9 ذوالحجہ کو کہتے ہیں، 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں۔ یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیۃ والآتیہ۔ فرمایا کہ یہ جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے، ایک دن کا روزہ، صرف ایک دن کا روزہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جو شخص یہ ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دے گا۔ 2 سال کے گناہ، ایک سابقہ سال اور ایک آئندہ سال، جو کرنے ہیں وہ بھی ایڈوانس معاف ہو جائیں گے۔ ایک روزہ رکھو تو پورا سال مرضی کرو، اس پروگرام پہ نہیں رکھنا، سمجھ آئی؟ اس نیت پہ نہیں رکھنا، بلکہ یہ بالفرض بالمحال
یہ ایک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجر اور ثواب بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے 1 سال کے سابقہ اور 1 سال کے آئندہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور پھر ایک مطلق جو نفلی روزہ ہے اس کا ثواب کتنا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ من صام یومن فی سبیل اللہ، جو شخص 1 دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 1 دن کا روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے 1 دن کا روزہ جو رکھتا ہے، میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اِلَّا بَعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ 70 خَرِيفًا، اس 1 دن کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ 70 سال کی دوری پر 1 دن کے روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے چہرے کو کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے، اس کے متعلق بھی یاد رکھنا ہے اور یاد دہانی کروانی ہے، یہ بھی نہیں چھوڑنا، اور انشاءاللہ 2 سالوں کے گناہ بھی معاف کروانے ہیں۔ اسی طرح یہ جو روزہ ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جو حج پہ نہیں ہے، جو حج پہ ہے، دوران حج ہے، اس کے لیے یہ روزہ نہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عثمان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، فرماتے ہیں میں نے حج کیا، لیکن اس دوران، حج کے دوران ان اللہ کے پیغمبر نے بھی اور اللہ کے نبی کے ان صحابہ کرام نے بھی روزہ نہیں رکھا تھا۔ تو حج جو کر رہا ہے حاجی، اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھے یہ شک ہوا کہ آپ علیہ السلام نے پتہ نہیں آپ حج کے سفر میں ہیں اور آپ نے آج 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، مجھے شک تھا، تو میں نے ایسے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب پوچھا تو بعض لوگ کہنے لگے کہ آپ کو روزہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کو روزہ نہیں ہے، تو میں نے دودھ کا ایک برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا، اللہ کے نبی نے وہ پی لیا، جس سے مجھے علم ہو گیا، پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ نہیں رکھا ہوا، تو وہ شخص جو حج پہ ہے اس کے لیے یہ روزہ نہیں ہے، اور باقی لوگ وہ یہ روزہ رکھیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد جو چوتھا عمل ہے وہ اس عشرے میں کیا کرنا ہے، وہ آج اتفاق سے 29 ذوالقعدہ ہے، اور جو بھائی عمل کر چکے تو بہت بہتر، اور جو ابھی تک عمل نہیں کر سکے وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے، فرمایا کہ من رآ ہلال ذی الحجہ، جو بندہ تم میں سے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے، ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے، وَأَرَادَ، اب تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب تک فواد چودھری ہمارے پاس موجود ہے، اسے دیکھ لے تو آپ نے سمجھے چاند ہی دیکھ لی ہے۔ تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ تم میں سے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے، اور ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اس کا یہ ارادہ ہو، نیت ہو، وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، کہ وہ قربانی کرے گا، قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ، تو یہ بندہ نہ اپنے بال کٹوائے نہ ناخن کٹوائے، اور ایک حدیث میں آتا ہے وَلَا مِن بَشَرَتِهِ، نہ ہی کہیں سے اپنا چمڑا کاٹے، چمڑا، ناخن، بال، مقصد یہ ہے کہ پورے جسم کی حجامت اس بندے کے لیے پھر جائز نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے روک دیا ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے اور ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، تو اس لیے آج ممکن ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، آج امکان ہے اس بات کا کہ شاید نظر آ جائے، تو آپ نے مغرب سے پہلے جو شخص یہ ضرورت محسوس کرتا ہے حجامت کی، تو مغرب سے پہلے وہ کروا لیں، باقی جب یہ چاند نظر آ جائے، عشرہ شروع ہو جائے، تو اس دوران حجامت نہیں کروانی، بال نہیں کٹوانے، ناخن نہیں کاٹنے کٹوانے، اور نہ ہی جسم کے کسی حصے کا کوئی چمڑا کہیں سے کوئی بڑھ جاتا ہے نہ وہ کٹوانا ہے۔ یہ منع ہے اس شخص کے لیے
جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، قربانی کی نیت رکھتا ہو۔ باقی ایسا شخص جو قربانی نہیں کرنا چاہتا، یعنی کر نہیں رہا، اس کے پاس طاقت نہیں یا وسعت نہیں، اس وجہ سے وہ نہیں کر رہا، تو ایسی بھی ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے، جب ایک شخص کے متعلق آپ علیہ السلام کے سامنے ذکر ہوا کہ یہ شخص قربانی کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس طاقت نہیں، وسعت نہیں، کر ہی نہیں سکا، تو کیا کرے؟ تو آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ آج یعنی 10 ذو الحجہ کو، عید کے بعد تم اپنے جسم کے حجامت کے جو بال ہوتے ہیں وہ بال کاٹ لو، ناخن ترشوا لو، اللہ تعالیٰ تمہیں قربانی کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ تو یہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس عشرہ کے کچھ یہ اعمال تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔